ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج مولویوں کی طرف سے ہمارا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، بدل چکا ہے، اور ہم کسی بھی مولوی کی بے عزتی کر دیتے ہیں، کہیں پہ بھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا چاہیے، اپنی سوچوں کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہی مولوی ہیں جو تمہارے جنازے کی نمازوں میں سب سے آگے کھڑے ہوا کرتے ہیں، تمہارے غسل میں سب سے آگے کھڑے ہوا کرتے ہیں، تمہارے بچے پیدا ہوں تو وہاں اذان لگانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں، درود تمہارے لیے لگاتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے کام میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، مگر جب مولوی کی بات آتی ہے تو مولوی کو نیچا دکھانے کے لیے یہی قوم سب سے آگے آ جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں لے کے چلتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں جان حضرت سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں جان، آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کھڑے کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ماموں جان، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو اپنے ماموں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ آپ کو جب کوفے کی مسجد میں امامت کے لیے بھیجا گیا، نماز پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، تو وہاں کے لوگوں نے بڑی عزت کی، بڑی خاطر کی، مگر وہاں پہ بھی ایک انسان ایسا پیدا ہوا جس نے کہا کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ حدیث بیان کرنا نہیں جانتے، دنیا کے لعنتین ان کے اوپر کیے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے ہیں۔ کیا آپ حضور پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری سوچیں اتنی تبدیل ہو چکی ہیں کہ ہم کسی کو بھی انگلی اٹھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہمارا خیال اپنے بچوں کی طرف نہیں آتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارا خیال امام کی طرف آ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں چلیے امام سب سے غریب ہے، امام کی طرف چلتے ہیں، امام کو گالیاں دے دو، امام کو کچھ بھی کہہ دو، مگر ہمارا ذہن ہمارے بچوں میں نہیں جاتا۔ ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کہیں بگڑ تو نہیں رہی ہے، کہیں کسی بھی چیز میں کہیں اعتراض تو نہیں کر رہی ہے، کہیں غلط جگہ تو نہیں بیٹھ رہی ہے، کہیں بلا وجہ کسی کو پریشان تو نہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان سوچوں میں جب ہم لگ جائیں گے تو ہمارے گھر میں سدھار پیدا ہو جائے گا، مگر ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ امام کو نیچا دکھایا جائے، کسی بھی طریقے سے دکھایا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی حضرت سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اسامہ نام کا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا ہے، ان کو حدیث نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچ جاتی ہے، یہ شکایت پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، اس پورے شہر میں جگہ جگہ پوچھواتے ہیں، سب جگہ پوچھوا لیتے ہیں کہ ان کو کیا یہ صحیح بات ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، معلوم کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پورے شہر میں سارے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ان کی طرح قرآن کیا، حدیث کیا، ان کی طرح کوئی کچھ نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ بہت بہتر تقریر کیا کرتے ہیں، بہت اچھا سمجھاتے ہیں، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے دل میں بزغ ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ انگلی ہی اٹھا سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ خبیث انگلیاں اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اپنی شیطانیت دکھاتا چلا جا رہا ہے۔
تو حضرت عمر فاروق اعظم ان کو کوفے سے بلا لیتے ہیں۔ آتے ٹائم حضرت سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ بد دعا کیا دیتے ہیں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اے اسامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی طویل عطا فرما دے، تیری زندگی خوب بڑی عطا فرما دے، تو خوب جیے، مگر جب تو موت کے قریب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رسوا کر دے، تجھے بے عزت کر کے تجھے موت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ جب وہ مرا، لوگوں نے بیان کیا، جب وہ مرا تو اس کو دیکھا کہ وہ انسان جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی کھال جو ہے لٹک کر گال پر آ رہی تھی، اور وہ عورتوں کو چھیڑتا نظر آ رہا تھا، کبھی جو ہے لڑکیوں کو چھیڑتا نظر آ رہا تھا، کبھی کسی کو چھیڑ دیتا تھا، ادھر سے وہ چھیڑتا، ادھر سے پتھر پڑتے، گالیاں پڑتی، لوگ اس کو برا بھلا کہتے، تو وہ کہتا آپ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں برائی کے قابل تو نہیں، مگر میں حضرت سعد بن قاص کا گنہگار ہوں، ان کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ آج جو میں بڑھاپے میں ذلیل ہو رہا ہوں، خوار ہو رہا ہوں، میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کیجئے کہ کوئی بھی امام تم کو بد دعا دے دے، تم کو کوئی امام بد دعا دے دے، تمہارے لیے، تمہاری اولادوں کے لیے بد دعا دے دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گریمان میں جھانکیے، کیا تم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا تم چغل خوری نہیں کرتے؟ کیا تم کسی بھی گندے کاموں میں نہیں رہتے؟ کیا رب تمہارے بارے میں نہیں جانتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے، علی کل شیء قدیر، رب سب جانتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مگر ہم اس رب کو نہیں منانے میں لگے، بلکہ دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا خوش ہو جائے، ہماری یہ دنیا خوش ہو جائے تو ہم جو ہیں عزت و آبرو سے جی لیں گے دنیا میں، مگر ہم نے سوچا ہے کہ آخرت کی بھی زندگی ہے، ایک اس کے بعد بھی زندگی ہے، جسے ابدی زندگی کہتے ہیں، باقی زندگی کہتے ہیں۔ آج ہم ختم ہو جائیں تو قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا، کیا اس پروردگار کو ہم خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہماری یہ زندگی بھی خوشیوں سے گزر جائے، اور باقی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی، وہ بھی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔